یہ جس طرح کام آگے بڑھتا ہے ویسے سارا دن مجھے فون آتے ہیں، زیادہ تر امریکہ، کینیڈا، یو کے والے اور آسٹریلیا سے کچھ لوگ فون کرتے ہیں، بڑی دعائیں دیتے ہیں، بڑی قدر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ بیٹھے بیٹھے ہمیں اللہ نے شفا دے دی، یا ہمیں زندگی کے کوئی کانسیپٹس کلیئر ہو گئے ہمارے۔ ہم 25 سال پہلے یا 40 سال پہلے ملک چھوڑ کے گئے تھے، یہاں آ کے نئی نسل جوان ہو گئی، اجڑ گئی، نہ مذہب پہ رہے نہ ہم رہے، یا غلط کاموں میں پڑ گئے یا بچے پڑ گئے۔ ابھی کوئی ویڈیو دیکھی، کوئی مسئلہ دیکھا، اس میں اتنی تبدیلی آئی ہے، ہمارے میں آئی ہے، سوچ میں آئی ہے، بچوں میں آئی ہے، وہ بھی تعریفیں کرتے ہیں۔ تو جہاں یہ بات اتنی دور تک گئی ہے، جو حق کی آواز بڑھتی ہے، ریزسٹنس اس سے زیادہ بڑھتی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اور مختلف طریقوں سے مختلف لوگ جیسے رحمان کے بندے ہیں تو شیطان کے بندے بھی ہوتے ہیں، تو شیطانی گروہ بھی اپنا کام کرتا ہے اور اپنے طریقے سے وہ بھی پھیلاتا ہے، اس کو کہہ لیں ریزسٹنس دیتا ہے، لیکن یہی ریزسٹنس جو ہے یہی آپ کو آگے لے کے جاتی ہے، جتنی زیادہ ریزسٹنس ہو۔ ابھی تو منگل یاد ہوتا ہے تو ادھر جگہ کا پتہ ہے نا، بڑی نا کھینچ سی پڑتی ہے، مطلب نا جیسے ہی ہوتا ہے کہ اصل میں آپ عشق مجازی یا حقیقی جدھر سے بھی گئے، آپ جہاں پہ پہنچے ہوئے تھے، جب میرے پاس ملے تھے، جو آپ کی حالت تھی، تو وہ عشق اور جنون کے درمیان کی سٹیج ہوتی ہے۔ عشق سے بھی آگے ہوتا ہے جنون، اور وہ جنونیت طاری ہو رہی ہوتی ہے، پھر گھر والوں کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے اور باہر والوں کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے سنبھالنا۔ اس وقت جس طرح بندہ سڑکوں پہ مارا مارا پھر رہا ہوتا ہے، یا گھر چین ہوتا ہے نہ باہر چین ہوتا ہے، جس مقصد کے پیچھے کھجل ہو رہے ہوتے ہیں، یا کسی انسان کے پیچھے، یا وہ بھی نہیں لفٹ کرا رہا ہوتا، یا وہ بھی ہاتھ میں نہیں ہوتا، تو نہ آگے کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، نہ پیچھے جانے کو کچھ ہوتا ہے، کہتے ہیں نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، کچھ اس طرح کر کے ہے۔ اور خود انسان کو اپنی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کہاں پھنس گیا ہے۔ آپ کی اپنی ساری پلاننگ، سوچ، ادھر سے جو آپ کی تڑپ جس مقصد کے لیے بھی ہوتی ہے، یہ سارا مل ملا کے اور انسان کو زچ کر دیتے ہیں۔ پھر ساتھ آپ نے اپنی جو بھی دعاؤں کا، تسبیحوں کا، جو مجھے یاد پڑتا ہے آپ کی پہلی میٹنگ، جو آپ نے انسان عبادت کا بھی سہارا لیتا ہے، اپنے اللہ کو، اپنے گاڈ کو، اپنے بھگوان کو اپنے اپنے طریقے سے پکارتا ہے، اور وہ بھی جواب نہیں آ رہا ہوتا، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ اس دوران مختلف قسم کی اپنی طریقے سے بھی انسان جو بھی عبادات کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا چلے، وظیفے، تسبیحاں، جو بھی اس کے غرض مند دیوانہ ہوتا ہے، اس کی دیوانگی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، ان کے بھی کچھ نتائج اپنے جسم پہ بھی، ارد گرد کے حالات پہ بھی وہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو ادھر ہی بیٹھ، جب وہ بھی نہیں ہو رہا ہوتا تو پھر اسی حالت میں جو ویژنز ہونے شروع ہوتے ہیں، ہیلوسینیشنز، یا جو بھی اسے فیل ہوتا ہے، وہ اس کو تنگ کرتا ہے، اور پھر اپنی سمجھ اور عقل سے بندہ فارغ ہو جاتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے، یہ مجھے نظر کیا آ رہا ہے، مجھے ہو کیا رہا ہے، یہ میں نے کس سے بدتمیزی کر دی ہے، یہ تو درجے میں میرے ساتھ یہاں ہے اور میں یہ چاہتا بھی نہیں تھا، اور یہ میں نے کس شخص کے آگے خاموشی اختیار کی ہے، جس کو میں 2 تھپڑ مارتا میں
اس بات کو میں کیا برداشت کر گیا ہوں اور کہاں پہ میں عدم برداشت کر گیا ہوں، سمجھ نہیں آتی انسان کو. دیکھنے والے کہتے ہیں نہ کھانے کا ہوش ہے، نہ پینے کا ہوش ہے، نہ پہننے کا ہوش ہے. تقریباً وہ اسٹیج تھی جب تم مجھے ملے تھے، اگر مجھے صحیح یاد ہے. بھی جو ہاں، اور نہ نیند آتی ہے، ایسا ہی تھا. ہاں جی بہت سا جی کر رہا ہے بڑی مجھے یہ یاد ہے کہ آپ وہ اس وقت یہی بار بار کہہ رہے تھے کہ ایک تو وہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، آ کے آپ نے حوالہ دیا تھا وہ کرنل صاحب کا، ان کی ریفرنس سے آپ آئے تھے، اور آپ بیٹھے ہوئے تھے اقدس صاحب کے ریفرنس میں خیال آپ آئے تھے. وہ مظہر اصل میں اقدس صاحب کا تھا، اور مذہب کے کوئی ریلیٹیو یہاں داخل تھے، مذہب تو کبھی آیا نہیں پھر. تو میں خاموشی سے آپ کو بٹھا لیا تھا. میں خیال اس دن بھی بادشاہ صاحب شاید آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنا کوئی گانا لگا لیا تھا. یہ آپ شاید میرا خیال انہوں نے کوئی گانا لگا لیا تھا، آپ بیٹھے ہوئے تھے چپ، اور انہوں نے وہ بند ختم ہونے کے بعد کہا اس کو دوبارہ لگائیں. تو میں ایک دم چیخ اٹھتے تھے وہاں سے پیچھے سے، خبردار کو نہیں لگائے گا، نہیں لگے گا دوبارہ بند کر دو. تو شاہی نے کہا اچھا اچھا ٹھیک ہے چپ. تو بعد میں شاید اٹھ کے چلے گئے تھے، میں آپ سے بات کرنا شروع ہو گیا تھا. آپ میرے ساتھ بھی کچھ اسی طرح بولے تھے کہ یہ کیا ہے سارا تماشا، یہ کیا ہے. میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کا کیا مقصد ہے، کیا بات ہے. تو آپ نے کہا تھا کہ میں تنگ ہوں اپنے آپ سے، جو مجھے یاد ہے، میرے خیال 6-7 سال پرانی بات ہے، اتنے سال ہی ہو گئے. آپ نے کہا تھا کہ میں اپنے آپ سے تنگ ہوں، مجھے لوگوں کے چہرے، انسانوں کے چہرے، انسانی چہرے نہیں نظر آتے. میں سڑک پہ جا رہا ہوتا ہوں، مجھے کسی کا چہرہ گھوڑا، گدھا، کتا، سانپ اس طرح نظر آتے ہیں. اور میں پارک میں جاتا ہوں، وہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، عورتوں کے، مردوں کے چہرے ڈفرینٹ آتے ہیں نظر، اور کئیوں سے مجھے خوف آتا ہے، کئیوں کو مارنے کو دل کرتا ہے، اور نیند بھی نہیں آتی، نیند بھی آئے تو ایسے ہوتا ہے، اور بھوک نہیں لگتی. عجیب سی تمہاری ایک وحشیانہ سی حالت تھی. میں نے پوچھا کتنا پڑھے ہوئے ہو، کیا کیا ہوا ہے. وہ بھی تم نے شاید مجھے بتایا کہ میں سی اے کر رہا ہوں شاید، یا سی اے کر رہا ہوں، لیکن وہ بھی بیچ میں رہ گیا. اور میں عجیب ہی حالت تھی تمہاری. تمہیں کول ڈاؤن کرنے کے لیے میں نے ہنس کے پوچھا تھا کہ اچھا میرا چہرہ کیسا نظر آ رہا ہے، یاد ہے؟ یاد تھا کہ میں یاد کرا رہا ہوں؟ 5-6 سال پرانی بات ہے. شاہ صاحب بھی شاید تھے. تو آپ نے آگے سے ہنس کے کہا تھا کہ آپ ہی کی سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کے چہرے کے اوپر، مجھے وائٹ پتہ نہیں آگے روشنی سی ہے کہ پردہ سے ہے، تو مجھے آپ کا چہرہ نہیں نظر آ رہا. ایسی کوئی بات تھی نا کہ آپ کا مجھے نہیں پتہ چل رہا. میں کہا یار میرا تو پتہ کر دے میں کی ہوں، تو مجھے نہیں پتہ لگے. تو تم نے کہا نہیں جی آپ کا مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، آپ کے چہرے پتہ نہیں کیا نہیں نظر آ رہا. میں نے پیار ہی کیا تھا تمہیں، کہا تھا جاؤ گھر جاؤ، کوئی نہیں، خیر ہے، اللہ خیر کرے گا. لیکن ایک بات کہی تھی کہ یہ جو اپنے چلے وظیفے ہیں یہ چھوڑ دے، جو کچھ تو پڑھ رہا ہے. تم نے کہا اب تو وہ پڑھا ہی نہیں جاتا، میری طبیعت خراب ہوتی ہے. میں کہا تو اسی لیے میں سمجھا رہا ہوں، ایسے ہی ہے. پھر اللہ نے کرم کیا، میرا خیال ہے کوئی 4-6 ماہ کچھ تم کول ڈاؤن ہوئے، پھر تم واپس آئے. پھر ایک خاتون تمہارے ساتھ آ گئی تھی، یاد آ گئی ہے؟ وہ بھی تم نے کہا جی یہ میرا تو کسی میں انٹرسٹ نہیں ہے، ان کا میرے میں انٹرسٹ ہے. وہ میرے ساتھ کافی بحث کی تھی انہوں نے، انہیں بھی دعا کرا دی تھی جو بھی ان کے سوال جواب. پھر چلے گئے. پھر اچانک تیرے امتحان پاس ہو گئے، پھر تو نوکری بھی مل گئی. اس کے بعد کوئی شادی بھی شاید ہو گئی، شادی بھی ہو گئی، بیبی بھی ہو گیا. اچھا اب کدھر تو اتنے سالوں بعد؟ اب کیا کھچ پڑتی ہے آگے دعا کر کے؟ پتہ نہیں وہ ایکچولی اسپیشلی نا منگل والے دن تو وہ کوئی ویسے ہی اچانک یاد آتا ہے کہ ہاں یار وہاں پہ جانا ہے. مطلب ایک ریمبر آ جاتا ہے کہ مطلب اس جگہ پہ جا کے، جیسے ایک ہوتا ہے کہ اٹینڈنس لگانی ہے آپ نے جا کے، تو وہ کر کے تو مطلب آپ پہ جائیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ لیم ایکسکیوزز اپنے ہی جنریٹ کر لیتا ہوں کئی دفعہ. تو کہہ دیتا ہوں کہ یار بابا جی کا تو سمجھانا یہی ہے کہ لوگوں کے کام آؤ، تو ان کی مدد کرو. مثال طور پہ کسی کے بیبی ہوا، چلو جی اس کو
विश करने चले जाओ या मतलब चले जाओ, या फिर ये है कि घर जा रहे हैं तो पीछे मतलब फैमिली है तो उसी चक्कर में चलो जी बाबा जी ने कहा जी लोगों को सहूलत हो तो ये है कि उधर चलते हैं। तो ये ना इस तरह के अपने लिए कि बहाने कोई ना कोई क्रिएट कर लेना, अपने आप को तसल्ली देनी कि हाँ ये ठीक है, मतलब प्रैक्टिकली मैं प्रैक्टिकली जा रहा हूँ। एक्चुअली वो प्रैक्टिकली नहीं था, वो अपनी ही एक जो है ना जो अपने अंदर जो इंसान की ख्वाहिश हवस और जो पैदा रहती है और ख़त्म होती फिर हो जाती, वो जो चीज़ थी ना वो उस वजह से ना मतलब जाना। तो फिर वो अजीब सी एक ना रहनी तौर पे कि मतलब क्या वो डिस्टर्बेंस थी, रह नहीं बदल। तो फिर भी अचानक कभी इस तरह से मतलब हाज़िरी लगाने आ जाता तो अच्छा, जब हाज़िरी लगा के जाते ना तो फिर वो डिफरेंट रहता था पूरा हफ्ता या अगले दिन ना। तो मैं कहता यार ये पता नहीं क्या चीज़ है, मतलब कि लेट से जिस तरह अगर नहीं आया तो मतलब है किसी से लड़ाई हो रही है, किसी को बात हमें नहीं आ रही, किसी से गुस्से हो रहे हैं, या कोई काम ख़राब हो गया, कोई ऐसी वजह बन गई, वो कोई ना कोई रीज़न बच गया ना, तो वो इस तरह से होना। लेकिन जब वैसे फाकन गए हैं मिल के बैठ यहाँ से पॉकेट में हाज़िरी लगा के गए हैं तो और वहाँ पे फिर सब कुछ ठीक रहना, तो फिर खुद ही क्रिएट कर लेना। मैं समझना कि अच्छा इसका मतलब बस ये है कि जो भी है हाज़िरी ज़रूर लगानी पड़नी है, ये है कि लगा के तो जाना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि अब मतलब आप जान अगर जैसे जान छुट्टी नहीं है, मतलब आप ये कहें कि जी बेसिकली आप आज़ाद हैं, अब आप आगे जाएँ लोगों को दुआ कराएं, ये वो ऐसा नहीं है। मतलब आपको ज़रूर आके सलाम करना पड़ेगा, हाज़िरी देनी पड़ेगी, आगे आप जो चाहें ज़िंदगी में करें, जैसे भी है सब कुछ नॉर्मल रहेगा। लेकिन शर्त यही है कि आगे ना आपको बस ये है कि सलाम करना पड़ेगा। तो ये चीज़ मैंने अंडरस्टैंड बेसिकली की कि इसके बगैर गुजारा नहीं। आज भी इसी तरह ही जैसे अभी मतलब आना हुआ तो वो यही मतलब वहाँ पे सोच रहा था कि यार मतलब कि जाऊँ ना जाऊँ, फिर मतलब टाइम अक्सर मिल जाता है, एक बार नहीं जब अच्छा जब नहीं मिलता ना उस वक्त सब कुछ ठीक रहता है, मतलब क्योंकि वो नेचुरल होता है ना। जब खुद क्रिएट कर रहे होते हैं वो फिर अंदर से जो इंसान की अपनी इंटरनल जो एक रूह होती है और इंसान की अपनी ख्वाहिशात होती हैं वो फिर आपस में एक अजीब सी कशमकश सी रहती है। उस कशमकश में ना मतलब है कि फ़ाइट करते हुए उसको समझाने के लिए अपने झूठे बहाने बना के ना तो फिर यहाँ तो मतलब नहीं आना, तो अगर आ गया तो फिर अब मैं जैसे आ गया तो वो फिर अब ये है कि मुझे सुकून है, मतलब कि नेक्स्ट ऑनवर्ड अब आगे मूव करूँगा तो ये है कि उसमें इशू नहीं रहेगा। तो इस वजह से ना वो एक बड़ा मैं समझता हूँ कि ना मतलब कह लें कि मजबूरी समझ लें कि अगर आप के आने बगैर ना ये नहीं होता, उसके बगैर गुजारा नहीं है। इधर आना मजबूरी है नहीं मतलब मजबूरी तो बड़ी है, कुछ किस्मती है कि इस तरह से अल्लाह ताला किसी को मौका दे दे, कोई हदायत मिल जाए या किसी को बात समझ आ जाए या कोई अंडरस्टैंड कर ले, तो वो एक बड़ी एक इंसान की गॉड ब्लेस है ये। तो लेकिन उसके बाद भी आप मतलब आज़ाद नहीं है उसके बाद भी कि आप बिल्कुल ठीक हैं जी, आप ऐसा कुछ नहीं है। अब आप लाइफ सीधी है, अब आप सारी चीज़ें समझ आ गई, आप उसके मुताबिक चलते जाएँ तो सब कुछ ठीक रहेगा। तो ठीक रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप वो हाज़िरी नहीं देनी, तो देनी पड़ेगी उसके बगैर। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है जो ये तुम्हारा अपना प्यार है, अपनी सोच है, हाज़िरी शाज़री का कोई चक्कर नहीं है। हाँ, इसमें यही है कि जिस हालत में आप कभी थे, जिस आप जहाँ से गुज़र रहे थे, जो भी आपकी मेंटल फिज़िकल सोशल कंडीशन थी, वो इसी बेगर्ज़ प्यार से ठीक हुई। बेगर्ज़ी बेलौसी रहमान क्या है? बेगर्ज़ी है बेलौसी, शदीद बेगर्ज़ शदीद बेलौस प्यार का नाम, खलूस का नाम अल्लाह है, बेनियाज। तो उसने अपने बंदों के ज़रिए, हम में से किसी के ज़रिए तुम्हारे तक मैसेज दे दिया। हौसला ही था ना एक दूसरे को, आपको थोड़ा सा हौसला कि अच्छा यार ये वक्त भी गुज़र जाएगा। और कुछ अरसे के बाद अल्लाह ने हालात ठीक कर दिए। ठीक है, तुमने अपने दिल से सबके लिए गुस्सा निकाल दिया, जो चला गया, जो मिल गया उस पर सब्र शुक्र किया, अल्लाह ने उससे भी बेहतर कर दिया हालात। हम कई बार ज़िंदगी में इस बात पे अड़ जाते हैं ना कि नहीं मेरी मर्ज़ी हो, ऐसे ही हो, और अल्लाह कह रहा होता है ऐसे नहीं ऐसे हो, तो मर्ज़ी तो अल्लाह की मानी जाती है। यही तो वो कह रहे हैं ना कि एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, और होगा वही जो मेरी चाहत है। तो बस अगर तूने मान लिया उसको, जो मेरी चाहत है, तो मैं वो भी दूंगा जो तेरी चाहत है।
لیکن اگر تو نہ مانا اسے جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھے اس میں جو تیری چاہت ہے، اور ہے گا پھر بھی وہی جو میری چاہت ہے. یہی ہے نا اس کا، تو ماننا ہی پڑتا ہے. تو خوشی خوشی مان لیں. انسان کے ذمے کوشش کرنا ہے نا، کوشش ہم نے کرنی ہوتی ہے، لیکن کوشش سے آگے جو فائنل ڈیسیژن ہے وہ اس کی اپنی مرضی کا حصہ ہے.